السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معمول کے مطابق میرے ویڈیو کے شروع میں عموماً میں ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بہت ساری بات جو ہے ذہن میں الحمدللہ ہے دوا علاج کے سلسلے میں۔ تو ایک ماہر حکیم بولے تو ڈاکٹر وغیرہ بھی آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، ان کا قول ہے کہ ایک انسان جو ہے 4000 بیماریوں کے ارد گرد اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑتا ہے۔ لہذا جب وجہ اگر ہمیں معلوم ہے بیمار پڑنے کی وجہ اگر ہمیں معلوم ہے تو پھر جو ہے اس کا علاج بھی اسی طریقے سے کریں گے، تب جا کر کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ لہذا کبھی جو ہے بیماری کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں اور طریقے علاج کچھ اور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مرض جو ہے آدمی کا بڑھتا ہے یا انسان جو ہے اس مرض میں لمبے وقت تک اس بیماری کو جھیلتا ہے، لے کر کے چلتا ہے اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اس بیماری کے پیچھے۔ لہذا پہلے جو ہے میں اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں یہ بتاؤں گا کہ 10 ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے۔ نمبر 1 گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آدمی بیمار پڑتا ہے۔ لہذا ہر معصیت کے اندر، ہر نافرمانی کے اندر، اللہ کے حکم کے توڑنے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرض، کسی بیماری کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 کبھی آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان لینے کے لیے، کبھی آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرض اور کسی بیماری کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 رفع درجات و مقامات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے مقرر فرما رکھا ہے، لیکن اس کے پاس ایسے کچھ اعمال نہیں ہے اور کچھ نیکیاں اس طرح کی نہیں ہے کہ اس مقام تک کہ وہ پہنچ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، کسی مرض کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس بیماری میں دوا ہے، علاج ہے، دعا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض اور بیماری کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رفع درجات و مقامات کی وجہ سے۔ نمبر 4 کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرتے ہیں، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرنا۔ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اگر بخار لگ گیا اور جب لگا تو ایک رات کی بخار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے اور بھی کسی جسم کے کسی اعضاء میں درد ہے یا اور بھی کوئی بیماری ہے، تو بیماری کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5 بیمار ہونے کی 5ویں وجہ یہ ہے کبھی بد احتیاطی اور بد پرہیزی کی وجہ سے، یعنی کبھی آدمی جو ہے احتیاط نہیں کیا، پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آدمی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، بیماری جو ہے بڑھ گئی یا اور کسی بیماری کے اندر، کسی نئی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ لہذا بد پرہیزی جو ہے اور اسی طریقے سے بے احتیاطی کی وجہ سے آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، لہذا یہ بھی سبب ہے۔ نمبر 6 موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے گرمی کا موسم تھا، اب سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو عموماً جو ہے سردی بخار وغیرہ جو ہے اسی طریقے سے برسات وغیرہ ختم ہوتا ہے، برسات کے موسم میں بھی کھجلی اور اس طرح کے بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی جو بیمار پڑتا ہے اور بیمار پڑنے کی وجہ ہوتی ہے آب و ہوا یعنی موسم وغیرہ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی آدمی بیمار پڑتا ہے۔ نمبر 7 کبھی کبھی نسلی خاندانی بیماری چلے آنے کی وجہ سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں اس طرح کا، جیسے بواسیر کا مرض ہے یا کوڑھ کا مرض ہے، لقوہ کا مرض ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں
کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے، کبھی ڈاکٹر پوچھے کہ اس طرح کا مرض جو ہے آپ کے خاندان میں کسی کو پہلے تھا، تو کبھی کبھی جو ہے کوئی نسلی جو ہے خاندانی جو ہے بیماری چلی آتی ہے اور اس کا اثر جو ہے ان کی نسل کے اندر وہ باقی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی بیمار پڑتا ہے۔ نمبر 8 جادو اور سحر وغیرہ کی وجہ سے، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، سحر اور جادو جو ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی، سحر اور جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کینسر وغیرہ جو ہے یہ عموماً سحر اور جادو کا اثر ہوتا ہے، لہذا چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے بھی آدمی بیمار پڑتا ہے۔ نمبر 9 آسیب، آسیب کہا جاتا ہے جن جنات اور شیاطین وغیرہ کے اثرات سے اگر آدمی بیمار پڑ رہا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آدمی بیمار پڑتا ہے۔ تو شیاطین کا اثرات ہو یا اسی طریقے سے جنات کا کوئی عمل ہو، اور اسی طریقے سے جنات کی طرف سے بھی سحر کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کبھی آدمی بیمار پڑتا ہے۔ اور نمبر 10 نظر بد کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، یعنی کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو نظر لگنے کی وجہ سے بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور بیماری کی وجہ بن جاتی ہے۔ لہذا یہ 10 اسباب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آدمی بیمار پڑتا ہے، لہذا ہمیشہ آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے آخر بیماری کی وجہ کیا ہے۔ ان سب چیزوں پر غور کرنے سے اور ان سب چیزوں کو سوچنے کی وجہ سے آدمی کو پتہ چل جائے گا اور بات سمجھ میں آئے گی، تو انشاءاللہ جب اس کا طریقہ علاج آپ اس طریقے سے آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد اور جتنا جلد ہو سکے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے وہ طریقہ علاج بھی بتلائیں گے اور اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔